ہم بیان کر چکے ہیں کہ بلقیس کو تدمیر نے آزاد کر دیا تھا اور وہ لشکر میں جہاں چاہتی جا سکتی تھی، مگر وہ اپنے خیمے سے کبھی باہر نہ نکلتی تھی بلکہ ہر وقت اندر ہی رہتی تھی۔ جب لشکر کوچ کرتا تو وہ بھی سپاہیوں کے ساتھ چل پڑتی، مگر وہ خوب جانتی تھی کہ اسے رازریک کے پاس لے جایا جا رہا ہے اور وہ اس سے شدید نفرت کرتی تھی، اس قدر نفرت کہ وہ اس کے پاس جانے سے موت کی گود میں چلے جانا اچھا سمجھتی تھی۔ اس لیے وہ اس طاق میں تھی کہ کوئی موقع ملے تو وہ اسماعیل اور وہ دونوں اس کے دستے ستم سے نکل بھاگے۔ چنانچہ اس نے ایک مرتبہ پہاڑ کے اوپر اسماعیل کو متنبہ کر بھی دیا تھا۔ جس روز رات کو عیسائیوں کا لشکر دامن کوہ میں جا کر ٹھہرا تو بلقیس نے تہیہ کر لیا کہ آج وہ ضرور نکل بھاگنے کی کوشش کریں گے۔ چنانچہ وہ کھانا کھا کر سویرے ہی سو گئی۔ اس کے خیمے کے سپاہیوں نے جھانک جھانک کر دیکھا وہ سو رہی تھی، انہیں اطمینان ہو گیا اور وہ بھی خیمے کے سامنے ہی پڑ کر سو رہے۔ ٹھیک آدھی رات کے وقت بلقیس کی آنکھ کھلی اور وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ اس کے خیمے میں اندھیرا ہو رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اٹھی اور بے آواز قدموں دروازے سے باہر آئی۔ چاند نکل رہا تھا اور چاندنی چھٹک رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ ان کے محافظ غفلت کی نیند سو رہے تھے اور ان کی تلواریں ان کے پہلو میں پڑی تھی۔ چونکہ آدھی رات کا وقت تھا اس لیے ہر طرف سکوت مرگ چھایا ہوا تھا اور ہر ذی روح آرام کر رہا تھا۔ ہوا بنتی نیز درخت اپنی شاخیں سمیٹے محو خواب تھے۔ اس وقت کائنات کے ذرے ذرے پر مہر خاموشی لگ چکی تھی۔ چاند آسمان کی دریچوں سے جھانک رہا تھا۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ دنیا والے تمام کاموں اور ساری باتوں سے بے نیاز ہو کر گہری نیند میں پڑے سو رہے تھے۔ بلقیس واپس لوٹی۔ اس نے شب خوابی کے کپڑوں کے اوپر اپنی پوشاک پہنی اور پنجوں کے بل چل کر دروازے پر آئی۔ محافظ ابھی تک بڑے خراٹے لے رہے تھے۔ وہ ایک ایک قدم نہایت ہوشیاری سے تھم تھم کر رکھتی، کچھ جھکی ہوئی خوف زدہ نگاہوں سے محافظوں کو دیکھتی خیمے سے باہر نکل آئی۔ چند منٹ کے فاصلے اس نے کئی منٹ میں طے کیے۔ چنانچہ محافظ عین دروازے کے سامنے پڑے سو رہے تھے، اس لیے وہ اپنی قبا کے دامن سمیٹ کر ان کے اوپر سے گزرنے لگی۔ جب وہ ان سے 2 قدم آگے بڑھی تو دفعتاً اسے خیال ہوا۔ وہ پھر لوٹی اور اس نے ایک سپاہی کی تلوار اٹھا لی اور نہایت آہستگی اور ہوشیاری سے چلی۔ وہ بحریت محافظوں سے گزر گئی اور اب خیموں کی آڑ لے کر ایک طرف چلنے لگی جس طرف اسماعیل تھے۔ اس نے ایک دن میں ہی یہ دیکھ لیا تھا کہ اسماعیل کو کس طرف ٹھہرایا گیا ہے اور اسی طرف وہ چلی۔ جب اس جگہ پہنچی تو اس نے دیکھا کہ محافظ اور اسماعیل سب غافل پڑے سو رہے ہیں۔ اس نے دن میں اسماعیل سے کہہ دیا تھا کہ وہ رات کو ہوشیار ہو کر سوئے، لیکن وہ غفلت میں تھے، اس لیے اسے بڑا افسوس ہوا۔ عیسائی اسماعیل کی حفاظت بھی عجیب طریقے پر کرتے تھے۔ وہ ان کے ہاتھوں میں سوتے رسی باندھ کر اپنے کمر کے گرد لپیٹ لیتے تھے تاکہ اسماعیل اگر ذرا بھی حرکت کرے تو ان کی آنکھ کھل جائے۔ حسب دستور آج بھی وہ اسی طرح سے بندھے پڑے تھے۔ بلقیس نے قریب جا کر نہایت آہستہ سے کھانسا۔ اس کے کھانستے ہی اسماعیل نے سر ابھار کر دیکھا۔ بلقیس سمجھ گئی کہ وہ جاگ رہے ہیں اور ان کے سرہانے بیٹھ گئی اور جھک کر تلوار سے رسی کاٹنے لگی، مگر وہ اتنی جھک گئی کہ اس کا سانس اسماعیل کو اپنے رخساروں پر محسوس ہونے لگا۔ ایک ہی منٹ میں بلقیس نے دونوں رسی کاٹ ڈالے اور اسماعیل کو اٹھنے کا اشارہ کیا۔ اسماعیل خوب جانتے تھے کہ اگر ذرا بھی بے احتیاطی ہوئی تو کٹکا ہوتی ہی پیرا والوں میں سے کوئی نہ کوئی جاگ پڑے گا، اس لیے وہ نہایت احتیاط سے اس طرح اٹھے جیسے کوئی ماں اپنے بچے کے اٹھ جانے کے خوف سے نہایت آہستگی اور بڑی احتیاط سے اٹھا کرتی ہے۔ وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور خوش قسمتی سے پیرے والوں کی آنکھ نہ کھلی۔ انہوں نے فرط مسرت سے بے خود ہو کر بلقیس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر گرم جوشی سے دباتے ہوئے کہا، شکریہ رشک حور، تمہارا شکریہ۔ بلقیس نے انگشت شہادت سے اپنی نازک لبوں پر خاموشی کا اشارہ کرتے ہوئے نہایت ہی آہستگی سے کہا، مہربانی کر کے یہاں سے باہر نکلے، شکریہ بعد میں ادا کیجیے۔ اور وہ چپ چاپ چلے آئے۔ یہ کہتے ہی وہ دبے پاؤں چلے اور اس کے پیچھے اسماعیل چلے۔ دونوں خیموں کی آڑ میں چاندنی اور سپاہیوں سے بچتے ہوئے قدم قدم
پہاڑ کی طرف چلنے لگی۔ چونکہ تمام سپاہی نیند کے آغوش میں پڑے راحت کے مزے لے رہے تھے اور نیند کا توڑا ہونے کی وجہ سے بھی وہ چیخا نہ بھر رہے تھے، اس لیے اس قدر سکون طاری تھا کہ ذرا سی کٹکی کی آواز بھی دور تک پہنچ جاتی تھی۔ یہ دونوں خاموشی سے آگے بڑھے چلے جا رہے تھے۔ کچھ دور چل کر اسماعیل نے اپنے ہاتھ بلقیس کے شانے پر رکھ کر اسے روکا۔ وہ رک گئی۔ انہوں نے اس کے کان میں کہا، یہ تلوار تم مجھے دے دو۔ بلقیس نے بھی اسی لہجے میں کہا، کیا کریں گے آپ اسماعیل؟ اگر ان میں سے کوئی اجل رسیدہ بیدار ہو گیا تو اسے ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا جائے گا۔ بلقیس، مگر ممکن ہے کہ اس طرح سے دوسرے لوگ بھی جاگ اٹھے۔ اسماعیل، اطمینان رکھو، تلوار کا استعمال اس وقت کروں گا جب یہ دیکھوں گا کہ بغیر اس کے چارہ کار نہیں ہے۔ بلقیس، ہاں میں یہی چاہتی ہوں۔ اس نے تلوار دے دی۔ اسماعیل نے لے کر اسے تولا۔ بلقیس نے جلدی سے کہا، یہ کیا کرنے لگے ہیں آپ؟ اسماعیل، گھبراؤ نہیں، میں تلوار کو جانچ رہا تھا۔ بلقیس، مہربانی کر کے اس وقت جانچنا بھی بند کر دیجئے۔ اسماعیل، بہتر ہے، تمہاری حکم کی تو تعمیل کرنا ہی پڑے گی۔ بلقیس نے ہوش ربا نگاہوں سے اسماعیل کو دیکھا اور مسکرانے لگی۔ اب اسماعیل آگے ہو گئے اور بلقیس پیچھے، مگر صرف ایک قدم کے فاصلے سے۔ دونوں آگے پیچھے چل کر خیریت سے لشکر کے کنارے پر نکل آئے۔ دونوں کو اس سے بڑی مسرت ہوئی۔ اب انہوں نے اپنی رفتار ذرا تیز کر دی اور احتیاط کا خیال نہ رکھا جو کہ خیموں میں کرتے رہتے تھے۔ چند ہی قدم چلے تھے کہ اسماعیل کا پیر ایک سپاہی کے اوپر جا پڑا۔ وہ گھبرا کر اٹھا اور بڑبڑاتے ہوئے بولا، کون ہے یہ بے وقوف؟ اس کے بولتی ہی اسماعیل نے تلوار اٹھائی اور تلوار کی چمک دیکھ کر گھگمگا گیا اور ہاتھ جوڑتے ہوئے اسماعیل کی طرف دیکھنے لگا۔ پہلے تو وہ کچھ نہیں سمجھا تھا کہ نیند سے بیدار ہوا تھا، مگر اب جو اس کی نظر اس کے چہرے اور لباس پر پڑی تو کام گیا۔ اس نے کہا، رحم کرو، آہ رحم۔ اسماعیل خوب جانتے تھے کہ وہ اس کی بات سمجھ سکتے ہیں اور وہ نہ اس کی بات سمجھ سکتا ہے، اس لیے گفتگو کرنا دوسروں کو بیدار کرنا ہے۔ انہوں نے اشارے سے اسے خاموش رہنے کو کہا اور وہ چپ ہو گیا۔ یہ دونوں بڑھ کر خیمے سے باہر نکل آئے، مگر سپاہی اس قدر خوف زدہ تھا کہ پھر بھی اسے شور کرنے کی جرت نہ ہوئی اور وہ نہایت سکونت سے پڑا رہا، یہاں تک کہ پھر سو گیا۔ صبح بھی اس نے اس واقعے کا ذکر کسی سے اس لیے نہ کیا کہ تدمیر اس پر بزدلی کا الزام لگا کر اسے قتل کرا دیتا۔ اسماعیل اور بلقیس دونوں میدان کو طے کر کے پہاڑ پر چڑھنے لگے۔ چونکہ وہ اب لشکر سے کافی فاصلے پر آ گئے تھے، اس لیے انہوں نے اطمینان کا سانس لیا۔ اب اسماعیل نے کہا، پری جمال دوشیزہ، اب میں تمہارا شکریہ ادا کر لوں؟ بلقیس نے شوخی سے مسکراتے ہوئے کہا، جی نہیں، شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسماعیل سمجھ گئے کہ بلقیس جیسی سیدھی سادی اور بھولی بالی نظر آ رہی ہے، ایسی نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس نہایت شوخ اور پرلے درجے کی شریر ہے۔ چونکہ وہ گرفتار تھی اس لیے بھولی اور سیدھی نظر آتی تھی۔ انہوں نے کہا، مگر مجھے تو شکریہ ادا کرنا ہی چاہیے۔ بلقیس نے ادائے جانانہ سے سر کو جنبش دیتے ہوئے کہا، مگر آپ شکریہ ادا ہی کیوں کریں؟ اسماعیل، کیا تم نے قابل شکریہ کام نہیں کیا؟ بلقیس، بالکل ہی نہیں۔ اسماعیل، مگر بلقیس، اس اگر مگر رہنے دیجئے، خاموشی سے چلے آئیے۔ اسماعیل نے اس کے رخ روشن پر نظر جما کر کہا، بڑی شوخ ہو تم۔ بلقیس، ہاں ہوں، پر آپ کو کیا؟ اسماعیل، اس قدر چنچل پن کیوں ہے تم میں؟ بلقیس، کیوں بتاؤں میں؟ اسماعیل، حسن اور شوخی۔ بلقیس، جی آپ ان دونوں کو رہنے دیں اور آپ یہ سوچیں کہ ہم چلے کہاں۔ اسماعیل، میں اس ملک سے بالکل ناواقف ہوں۔ بلقیس، اور میں گویا واقف ہوں۔ اسماعیل، پھر کیا ہوگا؟ بلقیس، بس تو آئیے لشکر میں واپس چلیں۔ اسی طرح کے ہلکے پل کی تکرار کرتے اب یہ دونوں پہاڑ کے ایک اونچی چٹان پر چڑھنے لگے تھے۔ اگرچہ چاندنی نے سارے پہاڑ پر سفید چادر بچھا رکھی تھی جس سے درے اور گھاٹیاں بخوبی نظر آ رہے تھے، مگر یہ آپس کی باتوں میں ایسے محو تھے کہ نہ انہوں نے درے کو دیکھا اور نہ گھاٹی کو، بلکہ ایک سیدھے چٹان پر چڑھنے لگے۔ اس چٹان پر سب سے زیادہ اونچی اور سیدھی تھی کہ دن میں اس پر چڑھنے کی کسی حالت میں بھی جرت نہ کرتے۔ اسماعیل آگے آگے تھے اور بلقیس ان کے پیچھے پیچھے سہارا لیتے چلی جا رہی تھی۔ جب وہ اس کے چوٹی پر پہنچے تو چاند جھکنے لگا تھا اور صبح صادق کے آثار ظاہر ہونے لگے تھے۔ اسماعیل نے کہا، اب صبح ہو رہی ہے، غالباً عیسائی ہمیں نہ پا کر ہماری تلاش میں ضرور وہاں آئیں گے۔ بلقیس،
مگر یہ ہم کہاں چڑھ آئے، ذرا جھانک کر تو دیکھیں۔ اسماعیل نے جھانک کر دیکھا تو حیران رہ گئے، اس چٹان سے پہاڑ کئی 100 فٹ نیچے تھا۔ انہوں نے حیران ہو کر کہا، ہم کیسے یہاں آ گئے؟ بلقیس، خیر آ تو گئے مگر اتریں گے کیسے؟ اسماعیل، جو خدا یہاں لایا ہے وہی یہاں سے بھی لے جائے گا۔ دیکھو آفتاب مشرق سے جھانکنے لگا ہے، وہ سامنے عیسائی اٹھنے لگے ہیں، آؤ پیچھے ہٹ جائیں۔ اس وقت آفتاب طلوع ہونے لگا تھا اور عیسائی اٹھ کر اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر ادھر ادھر جانے لگے تھے۔ یہ دونوں پیچھے ہٹ گئے اور ایک اونچے پتھر کے پیچھے بیٹھ گئے۔ چونکہ وہ اس پہاڑ کے سب سے اونچے چوٹی پر آ گئے تھے، اس لیے کسی کو خیال بھی نہ ہو سکتا تھا کہ وہ وہاں جا سکتے ہیں۔ عیسائی انہیں پہاڑ پر ہی تلاش کر کے چلے گئے اور انہوں نے اس چوٹی کو نہ دیکھا۔ رازق نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کا اور لشکر آ گیا ہے اور اب ان کی تعداد قریب پہلے سے 2 گنا ہو گئی ہے، تو اسے بڑا افسوس ہوا کہ اس نے آتے ہی کیوں نہ حملہ کر کے مسلمانوں کا خاتمہ کر دیا۔ دراصل وہ لڑائی کو اس لیے طول دینا چاہتا تھا کہ مسلمانوں کو رسد نہ ملے گی اور کھانے پینے کی تکلیف سے عاجز ہو کر وہ خود ہی لوٹ جائیں گے۔ ایک وجہ اور بھی تھی اور وہ یہ کہ شبخون مارنے کی فکر میں بھی تھا اور چاہتا تھا کہ مسلمان غافل ہو تو اچانک ان پر حملہ کر دے، مگر مسلمان رات بھر پہرا دیتے تھے اور اس لیے شبخون مارنا کچھ آسان نہ تھا۔ مسلمانوں کی امدادی لشکر کے آنے سے اسے خوف ہوا کہ اگر وہ جنگ کو طول دیتا رہا تو ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کا لشکر برابر آتا رہے۔ اس لیے اس نے 2 شوال بین میں ہجری کو صبح ہی لشکر کو میدان جنگ میں بھیجنا شروع کر دیا۔ دونوں لشکروں کے درمیان میں 3-4 میل کا فاصلہ تھا، اس لیے میدان جنگ میں سینکڑوں ٹیلے اور 50 نشیبی میدان موجود تھے۔ اگرچہ درخت بھی کافی بڑے تھے لیکن درختوں کی کوئی قطار نہ تھی، بلکہ ایک 2 کر کے مختلف جگہوں پر کھڑے تھے۔ عیسائی لشکر کی نقل و حرکت کرتی ہی طبلِ جنگ زور زور سے بجایا جانے لگا اور سواروں کے دستے صلیبی علم لہراتے قومی نعروں سے آسمان سر پر اٹھاتے میدان جنگ میں آ کر صف بستہ ہونے لگے۔ مجاہدین اسلام نے بھی صبح کی نماز سے فارغ ہوتی ہی مسلح ہو کر میدان کارزار میں پہنچنا شروع کیا، نیز صفیں قائم کرنے لگے۔ مسلمانوں کے پاس فقط 700 گھوڑے تھے جو کہ تدمیر کے لشکر کو شکست دے کر پکڑے گئے تھے۔ ان پر طارق مغیث الرومی اور دیگر افسران اور وہ سپاہی سوار تھے جو کہ عمدہ فارس تھے۔ پھر اس کے مقابلے پر عیسائیوں کا تمام لشکر ذرہ پوش تھا اور مسلمانوں میں 1000 کے پاس بھی ذرے نہ تھے۔ عیسائی ہر قسم کے ہتھیاروں سے مسلح تھے اور مسلمانوں میں سے کسی ایک مسلمان کے پاس بھی پورے ہتھیار موجود نہ تھے۔ جو نیا لشکر آیا تھا ان میں سے اکثر و بیشتر مجاہدین ایک خاص قسم کی لاٹھیاں لیے ہوئے تھے جو لڑائی میں کام آتی تھی۔ رازق کے لشکر میں ملک کے منتخب بہادر اور شیر دل لوگ تھے۔ تمام بڑے بڑے افسر، تجربہ کار جنگجو، پادری، گورنر، ماتحت، حکمران اور خود بادشاہ تک سب موجود تھے۔ مسلمان کل 12,000 ہی تھے اور عیسائیوں کی تعداد 90,000 سے کسی طرح بھی کم نہ تھی۔ گویا 1 اور 8 کا فرق تھا۔ ظاہر ہے کہ ان صورتوں کا برابر کا مقابلہ کس طرح بھی نہ تھا اور ہر بات میں عیسائیوں کا پلہ بھاری تھا، لیکن مجاہدین اسلام کو چونکہ خدا پر اعتماد بھروسہ تھا، لہٰذا وہ خدا سے ہی فتح کی توقع رکھتے تھے۔ جب دونوں لشکر صف بستہ ہو گئے تو مسلمانوں نے دیکھا کہ ایک خوشنما بگھی عیسائیوں کے خیمے سے چلی جس میں 4 گھوڑے جتے ہوئے تھے اور جو کہ خالص چاندی کی بنی ہوئی تھی، حتیٰ کہ پہیے بھی ٹھوس چاندی کے بنے ہوئے تھے۔ بگھی پر جو چھترا تھا وہ سونے چاندی کا گنکا جمنا تھا۔ ایک بگھی میں رازق سوار تھا اور ریشمی گدیلی پر بیٹھا تھا۔ طارق نے صفوں سے باہر نکل کر مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کہا، دلیرو، تم اس بات کا خیال نہ کرو کہ تم کم اور بے سر و سامان ہو اور دشمن زیادہ ہونے کے باوجود مسلح بھی ہے۔ مسلمانوں کی شان ہی یہی رہی کہ وہ ہمیشہ غنیم کے مقابلے میں کم اور بے سر و سامان رہے ہیں، مگر خدا نے ہمیشہ ہی فتح یاب کیا۔ پروردگار عالم نے مسلمانوں سے ان کی جانیں اور مال جنت کے عوض موصول لے لی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ خدا نے مومنوں سے ان کی جانیں اور مال خرید لی ہے۔ یہ اچھا اور سستا سودا ہے۔ مسلمان خوب جانتے ہیں کہ زندگی عارضی ہے، مرنا ضروری ہے،
پھر شریک جہاد ہو کر کیوں نہ شہید ہو۔ شہداء کے لیے جنت ہے، اور جنت سے زیادہ اچھی کیا چیز ہو سکتی ہے۔ دنیا کی تاریخیں مسلمانوں کے کارناموں سے لبریز ہے۔ مسلمان ہر جنگ میں تھوڑے ہوتے ہوئے بھی کامیاب ہوئے، اور یہ اس لیے کہ خدا کا ارشاد پاک ہے، وہ مسلمانوں کی مدد کرتا ہے۔ سوچو، جن کی خدا مدد کرے وہ کیوں فتح یاب نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں ارشاد فرماتا ہے، وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کی مدد ہم پر لازم ہے۔ جب خدا کا یہ صاف اور کھلا ہوا ارشاد ہے تو کیوں ہمیں فتح نہ ہوگی؟ انشاءاللہ ضرور ہوگی۔ تم شیروں کی اولاد ہو، لڑو اور ان ٹڈی دل بھیڑیوں کو ہلاک کر ڈالو۔ جب طارق کا یہ مختصر تقریر ختم ہوئی تو عیسائیوں کا لشکر سمندر کی طوفان کی طرح لہریں لہراتا ہوا بڑھا۔ ان کی کوہ پہ کر گھوڑوں کی رفتار سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ آتی ہی مسلمانوں پر حملہ کر کے انہیں کچل ڈالیں گے۔ عیسائی لشکر کی صفیں شرق سے غرب تک حد نگاہ پھیلی ہوئی تھی۔ مسلمانوں نے بھی اپنے لشکر کی صفوں سے دور تک پھیلا دیا تھا۔ طارق نے دائیں طرف مغیث رومی کو اور بائیں طرف طاہر کو مقرر کیا اور خود درمیان میں رہے۔ عیسائی شور و غوغا کرتے، طبلے جنگ بجاتے، بڑے جوش و خروش سے بڑھتے چلے آ رہے تھے۔ طارق نے بھی لشکر کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا اور مجاہدین نے بھی حرکت شروع کر دی۔ دونوں لشکر طوفان خیز موجوں کی طرح ایک دوسرے کی طرف بڑھنے لگے۔ آفتاب کافی بلند ہو چکا تھا اور دھوپ تمام میدان میں پھیل گئی تھی۔ سپاہیوں کے کپڑے اور ہتھیار دھوپ میں جگمگا رہے تھے۔ مسیحی لشکر کی صفیں بہت زیادہ لمبی تھی کہ بائیں دستے کو دایاں دستہ اور دائیں دستے کو بایاں دستہ تک نظر نہ آتا تھا۔ مسلمانوں کی صفیں اتنی لمبی نہ تھی۔ خیال تھا کہ شاید عیسائی جنگ کی ابتدا نیزوں سے کریں گے۔ ان کے حملوں کی شان بتا رہی تھی کہ وہ نیزوں سے لڑ کر جنگ کو طول دینا چاہتے تھے۔ مسلمان بھی سمجھ گئے اور انہوں نے بھی نیزے تول لیے۔ عیسائی پہلے ہی سے نیزے تانے ہوئے آ رہے تھے۔ آخر بڑھتے بڑھتے دونوں لشکروں کا تصادم ہو گیا۔ نہایت جوش اور پوری قوت سے نیزے کھینچ کھینچ کر مارے جانے لگے۔ عیسائی پہلے ہی سے شور کرتے، طبلے جنگ بجاتے اور طرح طرح کے نعرے لگاتے آ رہے تھے۔ طارق نے حملے سے پہلے 3 مرتبہ اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ تیسرے نعرے کی تکرار تمام لشکر نے کی اور نہایت جوش و خروش سے حملہ کر دیا۔ نیزے کٹا کٹ چلنے لگے۔ جنگ شروع ہوئی۔ عیسائیوں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ مسلمان ان سے بہت ہی کم ہے، اتنے کم کہ ان کے سامنے ان کی کوئی حقیقت ہی نہیں۔ انہوں نے اپنی پوری قوت سے حملہ کیا، مگر مسلمان سنگی چٹان کی طرح ڈٹ گئے اور انہوں نے نہایت صبر و استقلال سے ان کے کوہ شکن حملے کو روکا۔ عیسائیوں نے ایک اور حملہ کیا، مسلمانوں نے اسی بھی روکا اور خود بھی غصے سے بھرپور جوابی حملہ کر دیا۔ اس حملے میں انہوں نے بہت سی عیسائیوں کو چھید ڈالا۔ عیسائی تل ملائے اور آہ و فریاد کرتے گھوڑوں سے نیچے گرے۔ یہ کیفیت دیکھ کر عیسائیوں کے قدم رک گئے اور انہوں نے غضبناک ہو کر حملے کرنا شروع کر دیا، مگر مسلمانوں پر نہ ان کے غصے کا اثر ہوا نہ جوش و خروش کا۔ وہ جس استقلال سے لڑ رہے تھے لڑتے رہے۔ چونکہ صفیں لمبی اور دور تک پھیلی ہوئی تھی اس لیے لڑائی بھی دور تک ہو رہی تھی، مگر ہنوز فریقین کی پہلی ہی صفیں مصروف جنگ تھی اور بقیہ صفیں اس کے پیچھے لڑائی کے لیے مستعد کھڑے تھے۔ اگرچہ کچھ عیسائی مارے جا چکے تھے اور ان سے ان کے صف اول میں رکھنا پڑ گیا تھا، مگر مسلمان اس لیے آگے نہ بڑھتے تھے کہ اول تو وہ ان کی پہلی صف کا خاتمہ کرنا چاہتے تھے، دوسرا ان کی پیچھے پیادوں کی صفیں تھی اور ان کی خواہش یہ تھی کہ عیسائی سواروں کو پیدل مسلمانوں تک نہ جانے دیا جائے۔ چونکہ نیزوں کی لڑائی کچھ زیادہ سود مند نظر نہ آئی اس لیے فریقین نے نیزے پھینک دیے اور تلواریں نکال لیے۔ صاف و شفاف تلواریں آفتاب کی شعاؤں میں جگمگاتی ہوئی اٹھی اور سر تن کے فیصلہ کرنے کے لیے انسانوں کے اوپر جھکی۔ اس خون فشار تلوار سے بچنے کے لیے سیاہ ڈال بلند ہوئی۔ اب جنگ نہایت زور و شور سے شروع ہو گئی۔ بہادر سرفروش کٹ کٹ گرنے لگے۔
ہاتھوں پیروں اور سروں کے انبار لگنے لگے اور خون کے دریا بہنے لگے۔ جو آفتاب بلند ہوتا جاتا تھا جنگ کی آگ بھڑکاتی جاتی تھی۔ عیسائی مسلمانوں پر اور مسلمان عیسائیوں پر نہایت جوش و خروش اور زور و قوت سے حملے کر رہے تھے۔ دوستو یہ تھی آج کی ایپیسوڈ، امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے یہ گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو دبائیں تاکہ آپ کو بر وقت اپڈیٹ مل سکے۔